شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ اور انتظار کرنے کا معذرت. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی تھا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس آج ہوا اور اسی میں آئندہ کے لیے لاہ عمل کے حوالے سے بات کی گئی، اور جو ہم نے اپنے طور پہ کہ پروگرام کیا ہوگا، کس کن نکات پہ ہم اکٹھے ہو کے اپنے سربراہی اجلاس میں اس پہ غور کریں گے، تو اس میں تو بیسک جو ہم نے بات طے کی ہے وہ یہی ہے کہ جو ریزولوشن اے پی سی میں پاس ہوئی تھی، 26 نکات اس میں تھے، وہ آپ تمام ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے بھی، اور اسی نکات کو ملا کے تمام پارٹیوں نے اپنے اپنے چند نکات اس میں شامل کیے، جو کہ وہ بھی اس تقریباً 26 نکات میں آ ہی جاتے ہیں، لیکن کچھ اگر نہ ہو تو کل ہم وہ سربراہی اجلاس میں رکھیں گے اور فائنل ڈیسیجن وہ کریں گے کہ اب اس میں مزید کیا ہو سکتا ہے. تو آپ کو بھی پتہ تھا کہ یہ ان کے لیے ہم نے یہ تیاری کرنی تھی. آئندہ جلسوں کے لیے بھی جو کہ اب پشاور میں ہونے جا رہے تو اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. پھر اس کے بعد ہمیں جو لاہور میں جلسہ کرنا ہے اور اس سے قبل ملتان میں، اس کے بعد جو لاہ عمل کی بات ہے وہ بھی ہم نے اپنے طور پہ تیار کر لی ہے اور پھر سربراہی اجلاس میں رکھیں گے. صرف اتنی سی بات ہے کہ اس میں شٹر ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، اسلام آباد تک آنا مارچ بھی ہو سکتی ہے، اور بہت سارے اور بھی اس میں نکات ہیں جو کہ وہ سربراہی اجلاس میں طے ہوں گے تو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. گلگت بلتستان کے حوالے سے ہمارا متفقہ پی ڈی ایم کے جو ہماری میٹنگ ہوئی تو اس میں متفقہ یہ بات طے پائی کہ حکومت نے تمام تر دھاندلی کے باوجود وہ کامیابی حاصل وہ نہ کر سکے جو کہ ان کو ضرورت تھی. پھر بھی انہوں نے کچھ طریقہ اپنا کے آزاد لوگوں کے حوالے سے، کیونکہ جب یک طرفہ بات چلتی تو بڑا مشکل ہو جاتا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ اس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام انہوں نے حصہ لیا تھا اور انہوں نے اجلاس میں تمام اپنے جو گزارشات تھے وہ پیش کیے، تو اس کے نتیجے میں یہی فیصلہ ہوا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. اور ہم اس الیکشن کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ہم 4 صوبوں کا رونا رو رہے تھے، اب اس میں ایک گلگت بلتستان کا بھی اضافہ ہوا، اور ہم یہی کہیں گے کہ فری اینڈ فیئر اس طریقے سے وہ الیکشن نہیں ہوئے جس کی امید تھی. بیانیہ جو آئین کے حوالے سے ہمارا بیانیہ جس پہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، ہمارا بہت واضح بیانیہ ہے کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں اور تمام اداروں کا آئین کے تحت اپنا دائرہ اختیار میں کردار چاہتے ہیں. اس میں سب کچھ سمویا جا سکتا ہے. یہ بھی ہم اپنے طور پہ سربراہی اجلاس میں پھر ان کے سامنے رکھیں گے. اور یہی سیٹھ وقار صاحب جو کہ آپ لوگ سارے جانتے ہیں کہ وہ ایک باصول چیف جسٹس اور اپنے فیصلوں کے وہ رہے ہیں، اور اپنے فیصلوں کی بنیاد پہ اس نے ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا کہ بہت بولڈ فیصلے کیے، اور وہ فیصلے جو عوام کے دلوں کو چھو رہی تھی اس طریقے سے انہوں نے فیصلے کیے، تو ان کی اس کردار کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا. ان کے لیے تعزیت اس میں کی گئی ہے. اور پھر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا جو الیکشن ہوا تو اس میں لطیف افریدی صاحب جو کہ صدر بنے تو تمام پی ڈی ایم کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کی گئی. اور ہمارے جیو کے جو کہ ارشد وحید چودھری صاحب، میرا خود بھی مجھے ان سے ایک انٹرویو کا واسطہ پڑا تھا، لیکن بہت قریب سے دیکھا تھا، سنا تھا. شریف النفس اور بہت قابل اور عزت دینے والا، بس میں کیا کہوں کہ ایک شرافت کا مجسمہ تھا. اور جتنی بھی اس نے صحافت کی تو اس نے لوگوں کو عزت دی، ایسا کوئی اس سے کوئی بات منسلک نہیں کی جا سکتی. تو اتنا بڑا کردار ادا کرنے والا، کرونا نے اس کو ہم سے چھین لیا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کرونا میں اس کو شہادت نصیب ہوئی،
اور خدا ان کو کروٹ کروٹ جتنا نصیب کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے. یہی اس کی جمہوری کردار کو بھی ہم سراہتے ہیں کہ اس نے پارلیمنٹ کو کور کیا، تو اس حوالے سے اس نے بہت ساری یعنی وہی باتیں لوگوں تک پہنچائی جو کہ جمہوریت کے لیے مفید تھی، پارلیمنٹ کے لیے مفید تھی اور یہاں پہ یعنی عوام کے لیے مفید تھی. تو یہ کردار ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا اور خدا ان کو یعنی جنت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. میاں صاحب سیدھے اور سادہ لفظوں میں بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان 26 نکات میں جرنیلوں کا نام لینا شامل نہیں تھا جو میاں صاحب نے لیا. اب ان 26 نکات میں جو آپ لوگوں نے کچھ اضافہ کیا ہے اس میں جرنیلوں کا نام لینا شامل کر دیا گیا ہے یا نہیں؟ ایسی بات ہے کہ جو بات اب حل ہو چکی ہے اس پہ تو بہت ساری باتیں میڈیا کر چکی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیانیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور بلاول صاحب نے تو بڑے یعنی واضح طور پہ کہا کہ نام لینا بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، نام نہ لینا بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا. اس طریقے سے مریم بی بی کی بھی انٹرویو تھی، لیکن چونکہ انٹرویو کو کوئی کسی بھی زاویے سے رنگ دے سکتا ہے، ہم تو متفق کا بات کر رہے ہیں. چونکہ کل فیصلہ ہوگا تو اس بنیاد پہ میں ابھی سے یہ بات اس بنیاد پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو کچھ بھی ڈاکومنٹس ہے تو آپ کے پاس قرارداد بھی موجود ہے. اور جب میں کہتا ہوں کہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سب کو کردار ادا کرنا ہے تو کیا آپ اس بات پہ نہیں سمجھتے؟ آئین کی بالادستی ہوگی اور ہر ایک کو آئین کے اندر کردار ادا کرنا ہوگا. آئین سے ماورا کردار ادا کرنا کسی کو نہ اجازت دی جا سکتی ہے، نہ یہ ملک کے مفاد میں ہے. میاں صاحب اگر بات کریں تو ماضی میں آئی جی آئی بنی ہے، 1997 میں 2/3 میجارٹی دی گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں وہ بھی ماضی کے آج کی حکومت کی طرح سلیکٹڈ حکومتیں تھیں؟ اور دوسرا الیکشن کمیشن گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوا ہے اس کی الیکشن کمیشن میں کتنی انتخابی عذرداریاں دائر کر رہے ہیں؟ یہ تو جو عذرداریوں کی بات ہے وہ تو جن جن پارٹیوں نے کنٹیسٹ کیا وہ تو اس بنیاد پہ حقائق جمع کر کے عذرداریاں داخل کریں گے. ایک دن میں نہیں ہو سکتا، لیکن جو جلسے آپ نے دیکھے آپ ایمانداری سے کہیں. کیا جو مریم بی بی نے جلسے کیے کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھے؟ کیا وہ ہوائی جلسے تھے؟ کیا بلاول صاحب نے جو جلسے کیے وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے؟ اگر اتنی اسٹرینتھ دکھائی دے رہی تھی تو وہ کہاں پہ گئی؟ تو ان کا یہ جو کہ عملاً طور پہ چونکہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام نے وہاں پہ حصہ لیا اور ان کا اس انتخاب پہ اعتماد نہیں رہا اور پی ڈی ایم نے متفقہ طور پہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اپنے طور پہ داندلی کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو پورا نہیں کیا، یعنی یہ اس کی ناکامی ہے اور عوام کا اس پہ عدم اعتماد ہے. یعنی اس سے قبل تو جتنی بھی حکومتیں ہوا کرتی تھی گلگت بلتستان میں تو وہی نتیجہ آیا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ عوام نے اپنا رخ دکھایا ہے، پھر بھی اس کے لیے راستے روکے گئے ہیں. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پہلے 4 صوبے رو رہے تھے اور ہم ان کے لیے دائی کر رہے تھے اور رو رہے تھے، اب 5واں گلگت بلتستان بھی اس میں شامل ہوا. میاں صاحب آج ایم سی سی میں یہ فیصلہ ہوا، وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ کوئی جلسے جلوس ہم نہیں کریں گے، کورونا بہت زیادہ پھیل گیا ہے. اب آپ کے جلسے آ رہے ہیں، آپ اپنا جلسہ انہوں نے منسوخ کر دیا رشا کائی والا. یہ عجیب سی بات ہے. گلگت بلتستان میں کورونا نہیں تھا کیونکہ ان کو ٹارگٹ پورا کرنا تھا. الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے، یعنی اتنی الٹی سیدھی باتیں تو کسی نے نہیں سنی ہوگی کہ جتنی وہاں پہ ایک وزیر نے جس طریقے سے زبان استعمال کیا. تو اس کے یعنی اس کو تو کورونا قریب سے نہیں گزرا. اتنے بڑے بڑے یعنی وہاں پہ جلسے بھی ہوئے. اب تو پی ڈی ایم کے لیے یہ تمام تیاریاں ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایس او پیز پہ عمل ہونا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ کورونا کی حفاظت کے لیے اقدامات ہونے چاہیے، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یعنی ماسک پہن کے آ جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کورونا کے نام پہ حکومت کے خلاف جو تحریک چل رہی اس کو روکو، یا جو مہنگائی کی جو انتہا ہو چکی ہے تم کورونا کو بہانہ بنا کے مہنگائی بڑھاتے رہو گے، ہم تماشا دیکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. ہم تمام تیاریوں کے ساتھ ایس او پیز پہ عمل کرتے ہوئے پی ڈی ایم اپنا پروگرام جاری رکھے گا. چھوٹا سوال، اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے بات چیت کے لیے کوئی رابطہ کیا ہے پی ڈی ایم سے؟ اگر اسی کا چھوٹا سا اضافی لے لیں، مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ بات کہی کہ ان کے ساتھیوں سے رابطے ہو رہے ہیں. آج شاہد خاقان عباسی نے
पार्लियामेंट लाजस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ भी एक सवाल के जवाब में कहा हाँ हम बात कर रहे हैं लेकिन सियासी मफाद के लिए जब भी बात होगी, आप लोगों को एतमाद में लिया गया है। जब भी बात होगी पीडीएम के प्लेटफार्म से होगी। पीडीएम के प्लेटफार्म से मुश्तरका तौर पे जो भी फ़िज़ा बनी, अभी मुज़ाकरात की फ़िज़ा बनी नहीं है तो कबल अज़ वक्त बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से कोई फ़िज़ा बनी तो पीडीएम के प्लेटफार्म से वो सरबराह फैसला कर सकते हैं। तो उस तरीके से फिर ये अलग-अलग राब्ते क्यों? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं पीडीएम के तर्जुमान की हैसियत से यहाँ पे खड़ा हूँ, पीडीएम के तरफ से बोल रहा हूँ। आप मेरी बात की यकीन करें कि अभी अजलास में हमने जो कहा मैं वो आपको कन्वे कर रहा हूँ कि अगर मुज़ाकरात की फ़िज़ा बनी और मुज़ाकरात होने गए तो पीडीएम के सरबराहान फैसला करेंगे और उसी पे हम अमल करेंगे। साहब इस वक्त जो है वो मुज़ाकरात कब से करेंगे? 2017 वाली फिजा बनी हुई है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी इस वक्त मुकम्मल तौर पर यकजान है। वही मुतालबा जिस वक्त नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत की वही इशू था, अब भी वही मामला लेके वो हजरत जो है वो लोग लेके यहाँ पर आ गए हैं। उस वक्त आपने उसकी हिमायत नहीं की थी, क्या आज जो इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं आप उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं? मुझे तो जब फ्रांस के हवाले से बात हो तो एज ए मुस्लिम और एक बहैसियत इंसान फ्रांस के हुकूमत ने जो कुछ किया है गलत किया है, उसकी मजम्मत भी करते हैं और किसी की जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। जो भी ये बात करते हैं ये हक पे हैं कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के जज्बात का एहसास रखना चाहिए और मुसलमानों की अक्सरियत की बुनियाद पे अगर ऐसी कोई हरकत की जाए तो लाजमी तौर पे उसको कंडम भी करते हैं और उसकी मजम्मत भी करते हैं। ये तो यानी फ्रांस की इशू के हवाले से। बाकी हमें ये पता नहीं है कि वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, अगर इस नुक्ते के अलावा है। क्लियर लफ्जों में एक चीज रखी है कि फ्रांस ने सरकारी तौर पे ये किया है, लिहाजा उसके सफीर को यहाँ से निकाला जाए और सरकार ऐलान करे कि फ्रांस की तमाम मसनूआत का बाइकाट किया जाए। आप इन दो मुतालबात की हमायत करते हैं? मैं तो बुनियादी जो मसला है उसी पे हमने बात की है अंदर और उसी के हवाले से आप बात कर रहा हूँ कि किसी भी मज़हब के और अकीदे के लोगों को नहीं चढ़ना चाहिए। ये तो हमारे अकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही फरमाया है कि ना अपना अकीदा छोड़ो न किसी के अकीदे को छेड़ो। सीधी सी बात है। तो अगर हमारे अकीदे को कोई छेड़ेगा तो लाजमी तौर पर इश्तियाल पैदा होगा, किसी भी मज़हब के अकीदे को कोई छेड़ेगा तो इश्तियाल पैदा होगा। तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना चाहिए, भाईचारे से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम फ्रांस के इस इक़दाम की मजम्मत करते हैं। सफीर के निकालने का मुतालबा, बड़ी मेहरबानी, खुदा खुश रखे। ये उनका मुतालबा है। हम अभी जो डिस्कस हुआ मैंने उतनी ही आपसे बात की। कोई और सवाल? वो सवाल का पहला जवाब ही नहीं दिया। कौन सा? वो आप कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत सिलेक्टेड है, आईजीआई के बदले में जो हुकूमत वजूद में आई 1997 में जो मेजॉरिटी किसी दी गई, तो आप उनको भी सिलेक्टेड कहते हैं कि नहीं? मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ। मौजूदा हुकूमत के हवाले से हमारा स्टांस बिल्कुल वाज़ेह है। हम कहते हैं ये दांधी का पैदावार है, इस हुकूमत को चलता होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। तो ये इस मरज़ की दवा है कि जो मुल्क में जो कुछ तबाही महंगाई की वजह से आ रही है, जो इनके गलत फ़ैसलों की वजह से आ रही है, जो इन्होंने गलत बुनियादें रख दी हैं, तो इसके रुखसत होने से मसाइल हल होंगे। तो हम यही चाहते हैं कि इसके बाद इंतखाबात हो, मुदाखलत से पाक और शफाफ इंतखाबात हो। जो भी जीते इस बात को यकीनी बनाना है कि मुदाखलत से पाक हो और मुदाखलत से पाक इलेक्शन होगा तो उस नतीजे को तस्लीम किया जाएगा और जो भी जीते उनको हुकूमत दी जाए। यही मसाइल का हल है। बड़ी मेहरबानी। मियां साहब, कट्टे को मारने का फैसला हुआ है या कट्टे की मांग हो? इस वक्त तो कट्टे का हुआ है, बड़ी बात है। तय ये हुआ है ना कट्टे को मारेंगे ना कट्टे की मांग करेंगे, उसके फल काट दो ताकि कट्टा बना दो। ये आप कह रहे हैं।